سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم پیش ہے اس سیریز کی 28ویں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ربی پروگرام میں 28ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آج 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8-9، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 سے 8، سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 سے 11، سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 سے 16 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ ہدایات، کچھ تنبیہات اور کچھ نصیحتیں ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 28واں پارہ ہے، 2 روز کے بعد قرآن مجید کے 30 پارے مکمل ہو چکے ہوں گے، اور ان 30 پاروں کا جو اپنا
حساب تھا جو آیات ہماری سمجھ سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے پیش کی، لیکن یہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے بارے میں پہلے یہ سمجھ لیجیے، یہ انسان کی زندگی میں ایک نئے انقلاب کا ذریعہ تھا۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ نے عرب قوم میں ایک انقلاب برپا کیا تھا، اور یہی انقلاب ہر اس جگہ واقع ہونا چاہیے جہاں جہاں قرآن پہنچتا ہے۔ جو لوگ حاملین قرآن ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی اور دور ہونی چاہیے، قرآن نہ عالموں کے لیے آیا تھا نہ حافظوں کے لیے۔ قرآن اللہ نے ہر انسان کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کی جتنی ذمہ داری کسی عالم یا حافظ کی ہو سکتی ہے اتنی ہی ذمہ داری ہر اس انسان کی ہے جو اللہ کو اپنا رب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کے پورے ہو جانے کے بعد بھی آپ قرآن مجید کو اسی انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس نے قرآن کو نہیں سمجھا تو چاہے دنیا کی زندگی میں اس نے کتنی بھی ترقی کر لی ہو، کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لی ہوں، لیکن یہ سب کے سب ناکام ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس آئے اور اتنی بے اعتنائی ہو اس سے کہ ہم اسے سمجھ نہ سکیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، دوسرے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے فرصت نہ ہو، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے اور اسے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ سبھی لوگ اس کے بعد قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں کوئی پرابلم ہو، جہاں کوئی پریشانی ہو، وہاں کسی ایسے آدمی سے جو ماہر قرآن ہو اسے اپنے اشکالات دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیات ہم نے اٹھائی تھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8-9، ان آیات میں اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے اپنے تعلقات کے بارے میں بتایا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور دنیا میں جو لوگ اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں وہ مومن ہیں اور ہمارے بھائی، اور جو لوگ اللہ کی بندگی کا اقرار نہ کر کے اللہ کے ساتھ کفر اور بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کو ایسے ایمان والوں کی کوئی حاجت نہیں جو خدا کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں اور خدا کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں۔ البتہ جو ہم سے عداوت نہیں رکھتے، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان سے عداوت نہ رکھو۔ برادران وطن سے ہمارے تعلقات کی نوعیت یہی ہونی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں کوئی بھی کر رہا ہو ہم اس کی مدد کریں گے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے جو کام کوئی بھی کر رہا ہو ہم اس سے دور رہیں گے۔ یہ قرآن کا ایک فرمان ہے۔ اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی, تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے جو تعلقات ہونے چاہیے ان سے اس آدھار پر ہونے چاہیے کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کیا ہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے, ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں گے اور اپنے حسن سلوک سے انہیں اپنے دین کی طرف راغب کریں گے. اللہ روکتا کس بات سے ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. اللہ اس بات سے روکتا ہے, اللہ اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. جو ہمارے حالات ہیں, ملک کے جو حالات ہیں, ان میں جو تعلقات کی نوعیت ہماری ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے. کون کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ہمارے گھروں سے لے کر ہماری جانوں پر, ہمارے مالوں پر اور ہماری عبادت گاہوں کو کون کون لوگ نشانہ بناتے ہیں. یہ سب لوگ دراصل اللہ کے دشمن ہیں اور یہ ساری آیت ان لوگوں پر بھی منطبق ہوتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے یا تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ ان سے دوستی کریں گے, ایسے لوگوں سے, جو بات کی آیت ہے, ایسے لوگوں سے اللہ نے کہا ہم الظالمون, وہ ظالم ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ اس جگہ کیا ہونا چاہیے. اگلی آیت سورہ جمعہ کی ہے. سورہ جمعہ کی جو 5 سے 8 نمبر کی آیت ہم نے لی تھی, اس میں ایک تنبیہ ہے دراصل, اور یہ ہمارے لیے فکر کا مقام ہے. اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو اللہ نے تورات کا حامل بنایا تھا, جن لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب توریت آئی تھی, مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, اللہ نے کہا کمثل الحمار, ان کی مثال اس گدھے کی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے, کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اگر اللہ کی آیات کو جھٹلایا نہ ہوتا تو اللہ کی آیات کو مان کر مومن ہو جاتے. جتنے لوگوں نے اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھا, ان سارے لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ نے بتایا یہ گدھوں سے بھی زیادہ کہہ گزرے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد ایک مثال دے کر بتائی گئی اور سمجھائی گئی ہے
قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ہم سے پہلے جو قومیں ہیں جن کو کتابیں ملی ہم سے قریب میں، یہود و نصارہ کے بارے میں یاد ہوگا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایمان کے زیادہ قریب ہے یہودیوں کے مقابلے میں. ایک زمانہ تھا جب یہود و نصارہ دونوں کے اندر اتنا خلفشار تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے نصارہ کچھ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود، اور نصارہ کہتے تھے یہود کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہودیوں کو ایک زوم ہے کہ وہ انبیاء کی اولادیں ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا برتاؤ نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں. اللہ نے ایسے لوگوں کے زوم کو توڑتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں اس بات کا گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للناس من دون الناس، او انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو ایسا کرو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہی بتایا تھا کہ موت سے صرف وہ لوگ بھاگتے ہیں جن کا لگاؤ دنیا سے ہوتا ہے. اگر ان کا لگاؤ دنیا سے نہ ہو کر اللہ سے ہوتا تو پھر وہ اللہ سے قرب کی جلدی کرتے. موت اللہ سے وصال کا ایک ذریعہ ہے، وہ اس ذریعے کو اپناتے. لیکن اللہ نے ان کی مثال دے کر یہ بتایا فتمنوا الموت، یہ صرف زوم ہے، ان کا گھمنڈ ہے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں. ولا یتمنونہ، یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ کبھی اس کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، حالانکہ ان کے تمنا کرنے یا نہ کرنے سے وہ بچ نہیں سکتے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتا فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اس کے بعد اب آتا ہے ہمارا نمبر. وہ حاملین تورات تھے، ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہم حاملین قرآن ہیں. ہم نے اگر قرآن کے ساتھ بے اعتنائی برتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جن لوگ اس زوم میں پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ان کو بھی اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. اگلی جو آیات تھی ہمارے پاس سورہ منافقون کی. انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ لگاؤ اپنی اولاد، اپنے ازواج اور دوسرے اقربا سے رکھتا ہے. یہ ان سے جتنا لگاؤ رکھتا ہے یہ ان کی تباہی کا اتنا ہی بڑا ذریعہ ہے. اس لیے یہاں اللہ نے تنبیہ کے طور پہ بتایا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اس قدر حاوی ہو جائے کہ تمہارے آخرت تباہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ان کی محبت میں ملوث ہو کر ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹے میں رہنے والا ہے، وہ خسارے میں رہنے والا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور وہ اس وقت یہ کہے
فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی کہ میں صدقہ کرتا، میں صدقہ دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی مہلت عمل کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب کسی کی زندگی کا مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، تو اللہ پھر بالکل اس کو مؤخر نہیں کرتا۔ پہلے بھی آپ نے اس کو سن رکھا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، یہ ایک ساعت کے لیے بھی نہ پیچھے ہٹتی ہے ولا يستقدمون، نہ وہ پہلے ہو جاتی ہے۔ جب جس کا وقت آ گیا اس کے بعد اسے مؤخر کرنے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اگلی آیت سورۃ تغابن کی تھی، اس میں بھی اسی چیز کو دہرایا گیا۔ چونکہ یہ محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی اسے جلدی ابھر نہیں پاتا، اللہ کو اسی لیے بار بار لوگوں کو بتانا پڑا کہ تم پھر غلط جا رہے ہو، اپنے صحیح راہ کی طرف آؤ، جو تمہاری ابدی زندگی ہے اپنی ابدی زندگی پر دھیان دو۔ یہ زندگی ایسی ہے جن کی محبت میں تم گرفتار ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے ہی دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ہاں عفو درگزر سے کام دو، معاف کرتے رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ غفور رحیم ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس فتنے کو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ معنوں میں لیا ہے، لیکن اگر اسے آزمائش کے معنی میں لیا تو بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن یہاں پہ جس انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے اس کا ایک سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہم کو کسی بھی فتنے میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ ایسا فتنہ ہوگا جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اسے چوکندہ رہنے کے لیے بتاتے ہوئے کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، جہاں تک تم کر سکتے ہو، جہاں تک تمہارے بس میں ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم، سنو، اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا، جس نے خرچ کر دیا، جو بخل سے بچ گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آخر میں اللہ نے انسان پر جو ذمہ داری عائد کی، جس کے لیے وہ ساری دنیا میں کام کرتا رہتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے، اللہ نے یہاں پہ اس ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے بتایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اولادیں، بیویاں، قرابت دار جو تم سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی تم دیکھ ریکھ کرتے ہو، ان سب کو بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہنم کی شدید ترین آگ سے۔
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تمہاری بیویاں یا تمہاری اولادیں بھلے ہی تمہارے لیے فتنہ ہو، مگر یہ رہتے تمہاری کفالت میں ہیں۔ تمہاری کفالت اور سرپرستی میں رہنے کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، خاندان کے سربراہ ہونے کے ناطے تم انہیں خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، اور اپنی حد استطاعت تک ان کو ایسی تعلیم و تربیت دو کہ وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے اور انہیں جہنم کی طرف جانے سے روکو۔ یہ تھی وہ آیات جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اسے دوبارہ پڑھیے گا اور اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल व सवाब है। मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया।